السلام علیکم دوستو، ڈراکولا کی واپسی کا 8واں حصہ لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ ایک عرصہ گزر چکا تھا، ایک طویل مدت ہو چکی تھی، ایک دور ختم ہو چکا تھا اور وہ انتظار کر رہا تھا۔ انتظار یہ عرصہ بے حد طویل تھا، 10 سال جو انہیں 10 صدیاں معلوم ہو رہی تھیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ کونٹ ڈراکولا کا نام سنتے ہی وادی کے لوگ لرز اٹھتے تھے۔ ہاں، وہ دور بھی تھا جب کلیو کالے گھوڑے والی بگی میں بیٹھ کے بستی میں جاتا تو مائیں اپنے بچوں کو گھسیٹ کر سینے سے لگا لیتی تھیں، عورتیں کانپ کے گھروں کے کونوں میں دپک جایا کرتی تھیں۔ ڈراکولا کے نام کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اس کی ہیبت ہر دل پہ طاری تھی۔ وہ زمانہ بھی تھا جب بستی سے آئے دن بچے غائب ہو جاتے تھے اور پھر ان کے رونے کی آوازیں قصرے ڈراکولا کے کسی کمرے میں سنائی دیتی تھیں۔ جب اچانک لڑکیوں کی شہرک پہ 2 نشانات نمودار ہو جاتے تھے، پھر وہ لڑکیاں سفید ہونے لگتی تھیں کیونکہ ڈراکولا ان کا خون پیا کرتا تھا، اور پھر قبریں اپنے دہانے کھول دیتی تھیں اور مرنے والیاں چڑیل بن کے اپنی قبروں سے نکل آتی تھیں، اور بستی سے بچے غائب ہونے لگے اور لوگوں کے دلوں میں کونٹ ڈراکولا کی ہیبت شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن اب وہ زمانہ گزر چکا تھا۔ 10 برس ہوئے کہ ایک منحوس شام اور سورج غروب ہونے سے پہلے جناتھن ہارکر کونسی اور ڈاکٹر سیورڈ اور آرتھر نامی 4 لعنتی انگریزوں نے کلیو کے آقا کونٹ ڈراکولا کا خاتمہ کر ڈالا تھا، اور اس منحوس شام کے بعد حالات کا رخ بدل گیا تھا، کیونکہ اب کونٹ ڈراکولا نہ رہا تھا، تاہم اس کی ہیبت وادی کے لوگوں کے دلوں پہ اب بھی طاری تھی۔ چنانچہ لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب کبھی کلیو کالے گھوڑوں والی بگی میں سوار ہو کر بستی میں جاتا تو اس کے سامنے احترام سے جھک جاتے یا پھر خوف سے سمٹ کر ادھر ادھر ہٹ جاتے تھے یا دپک جاتے تھے۔ لیکن کلیو اب زیادہ باہر نہ جاتا تھا، کیونکہ اسے احساس تھا کہ لوگوں کے دلوں سے ڈراکولا کا خوف رفتہ رفتہ دور ہوتا چلا تھا، اور اب خود کلیو کے لیے یہ خیال سہانے رو بنا ہوا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے دلوں سے اس کے آقا کا خوف بالکل ہی ختم ہو جاتا اور وہ کلیو پہ حملہ کرنے کی ہمت کر بیٹھتے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر اسے کوئی نہیں بچا سکے گا، کیونکہ اب اس کا آقا نہ رہا تھا، ظلمت کا وہ دیوتا مٹی بن چکا تھا جس کے نام سے ایک عالم لرز رہا تھا۔ اگر ایسا ہوا کہ لوگوں نے کلیو کو قتل کر دیا تو پھر وہ یقیناً وہ لوگ قصرے ڈراکولا پہ حلہ بول دیں گے اور انہیں روکنے والا کوئی نہ ہوگا۔ لیکن شکر ہے کہ لوگوں کو ابھی تک یہ احساس نہ ہوا تھا، چنانچہ ٹھیک ہی تھا کہ وہ پرانا شدید خوف اب تک ان کے دلوں میں جاگزیر تھا۔ یہ ٹھیک ہی تھا کہ وہ اب تک پرانی باتیں نہ بھولے تھے اور نہ بھولے تھے کہ چاندنی راتوں میں سمیع ذرات کہہ لگاتی ہوئی چڑیلوں میں تبدیل ہو جاتے تھے، اور نہ یہ بھولے تھے کہ رات کے اندھیرے میں کئی قبریں اپنا دہانہ کھول دیتی تھیں اور ان میں سے ڈراکولا کی دلہنیں نکل آتی تھیں۔ ہاں، وہ لوگ یہ باتیں نہ بھولے تھے، چنانچہ اب بھی قصر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ڈرتے تھے، اب بھی ہاتھ اٹھانے کی جرات نہیں کرتے تھے، اور کلیو اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جو آنے والا تھا، کیونکہ اس کے آقا نے کہا تھا وہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا۔ کلیو کو یاد تھا کہ اس منحوس شام کو جب خانہ بدوشوں کا ایک گروہ ایک چھکڑے میں تابوت لادے قصر کی طرف لا رہا تھا تو کیا ہوا تھا۔ اسے یاد تھا کہ 4 انگریز اس چھکڑے کے تعاقب کر رہے تھے، انہوں نے اسے جا لیا اور پھر وہ خانہ بدوشوں سے لڑتے بھیڑتے ان کا حلقہ توڑ کے چھکڑے کے قریب پہنچ گئے۔ ایک انگریز جس کا نام جناتھن تھا چھکڑے پہ چڑھ کے تابوت نیچے لڑکا دیا تھا۔ ان لوگوں نے تابوت کا ڈھکن کھول کر ایک طرف پھینک دیا تھا اور اس تابوت میں کلیو کا آقا ڈراکولا دراز تھا۔ اسی انگریز نے جس کا نام جناتھن تھا اپنا چاقو نکال کے ڈراکولا کے حلق میں اتار دیا تھا اور پھر اسے گھسیٹ کے وہ ظالم ڈراکولا کو ذبح کرنے لگا، اور دوسرے انگریز کا چاقو اس وقت ڈراکولا کے سینے میں اتر گیا تھا، اور جب کونٹ ڈراکولا کا جسم ریزہ ریزہ ہو رہا تھا
اس وقت کلیو نے جو خانہ بدوشوں کے ساتھ تھا اپنے دل میں کونٹ کے یہ الفاظ سنے تھے کہ ایک وقت آئے گا کلیو، میں جب دوبارہ اٹھوں گا، ایک بار پھر میری حکومت ہوگی اور ایک بار پھر میرا دور دورہ ہوگا، ایک بار پھر لوگ میرا نام سن کے لرزنے اور کانپنے لگیں گے۔ تم میرا قصر آباد رکھو، اس وقت کا انتظار کرو، وہ ضرور آئے گا، اور جب وہ وقت آئے تو میرا ان ہدایتوں پہ عمل کرنا۔ اور تب کلیو نے اپنے دل میں جو باتیں سنی تھیں اور اس دن سے لے کر اب تک وہ اس وقت کا منتظر تھا جس کا وعدہ اس کے آقا نے کیا تھا، وہ بے حد طویل اور صبر آزما انتظار تھا۔ لیکن اب وہ وقت آ گیا تھا۔ رات کی تاریخی تمام باتیں ایسی ہو رہی تھی جیسا کہ کونٹ نے کہا تھا۔ کئی برس سے کوئی اس قصر کے قریب نہیں آیا تھا، لیکن آج 4 انسان نہ صرف یہاں آئے تھے بلکہ قصر کی موٹی موٹی دیواروں کے اندر تھے اور پھنس گئے تھے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس جال میں پھنس گئے ہیں۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ کیا ہونے والا تھا۔ انہیں ذرا بھی شک نہ ہوا کیونکہ ان چاروں میں کسی ایک نے بھی فرار ہونے کی کوشش اب تک نہ کی تھی۔ وہ یہیں تھے، اسی قصر میں، اور وہ وقت آ گیا تھا جس کا انتظار نہ صرف کلیو کو بلکہ کونٹ ڈراکولا کو بھی تھا۔ کونٹ انہی مہمانوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھیں۔ آج رات کونٹ ڈراکولا کی پیاس بجھائی جائے گی اور پھر وہ ہوگا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ نیچے وادی میں بھیڑیا چلا رہے تھے، بھیڑیے جنہیں کونٹ ڈراکولا نے پسرانے شب کہا تھا، جس کی آواز اسے بہت پسند تھی، جو اس کے تابع فرما بردار تھے۔ آج یہ بھیڑیے خوشی سے چلا رہے تھے کیونکہ آج رات ہی کو وہ معجزہ ہونے والا تھا جس کا وعدہ ظلمت کے دیوتا نے کیا تھا۔ اور قصر کی ایک راہ گزر میں کلیو ٹہل رہا تھا اور ماضی کی تصویریں یک کے بعد دیگریں نظر کے سامنے سے گزر رہی تھیں۔ ماضی جو اب مستقبل بن جائے گا۔ ماضی اچھا تھا، حال برا تھا، ایک بار پھر اس کا آقا مجسم ہوگا، پھر وہ سینہ گیتی پہ چلتا پھرتا نظر آئے گا۔ اس قصر میں ایک بار پھر اس کی غراہٹ، اس کی دلہنوں کے قہقہے گونجیں گے، پھر وہی خون اور ظلمت کا دور شروع ہوگا، خون جو اس کے آقا کی غذا ہے اور ظلمت جس کا وہ دیوتا ہے، اس کا آقا۔ بھیڑیوں کی چیخوں سے اور چمگادڑوں کی پھڑپڑاہٹ سے یہ وادی پھر آباد ہوگی، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا تھا۔ کلیو ٹہلتے ٹہلتے دیوار کے حلقے میں اٹکی ہوئی ایک مشعل کے قریب رک گیا۔ ہیلن، اس نے آہستہ سے کہا۔ کچھ دیر تک وہ اسی جگہ کھڑا رہا، پھر آگے بڑھا اور اب وہ ایک بند دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ ہیلن، اس نے ایک بار پھر کہا، اور فوراً ہی بند دروازے کے پیچھے والے کمرے سے سرسراہٹ کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ کسی نے بستر پہ کروٹ بدلی تھی، ایک جمائی لی گئی، کوئی نیند میں کچھ بڑبڑایا، کچھ جاگتے ہوئے اور کچھ سوتے ہوئے، کوئی سوال پوچھا گیا اور پھر کوئی پوری طرح بیدار ہو گیا۔ ایک عورت کی آواز نے پوچھا، ایلن اٹھو، کیا تھا وہ؟ کیا بات ہے؟ ہیلن، اٹھو بھائی، کسی نے میرا نام لے کے پکارا تھا۔ ارے نہیں، خواب دیکھا ہوگا، سو جاؤ۔ ایلن، خدا کے لیے اٹھو، یعنی یہ کیا حماقت ہے کہ سچ کہتی ہوں کسی نے مجھے پکارا تھا۔ پکارا ہوگا، سو جاؤ اب۔ نہیں، خدا کے لیے اٹھو، جا کے دیکھو باہر، یہ عجیب مذاق ہے بھائی۔ لیکن نہیں، یہ مذاق نہ تھا۔ گزرگاہ سے کسی کے قدموں کی ہلکی سی چاپ سنائی دی۔ یہ کلیو تھا جو بڑی تیزی سے چلتا ہوا گزرگاہ کے انتہائی سرے پہ پہنچ گیا تھا، اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے پورا قصر دفعتاً بیدار ہو گیا ہو۔ لیکن وہ لوگ اس کے متعلق کیا جانتے تھے یا جان سکتے تھے؟ ہاں، یہی بے وقوف لوگ جو آج رات قصر میں بڑے سکون اور اطمینان سے سو رہے تھے۔ ڈراکولا کا نام ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ قصر ان کے لیے ایک ہوٹل کی طرح تھا جہاں انہیں رات گزارنے کے لیے کمرہ مل گئے تھے۔ قصر کے زندہ مردہ مالک کے وجود سے یہ لوگ بے خبر تھے۔ فوراً کلیو اسی قصر کے زندہ مردہ مالک کا ملازم تھا اور اس پر اسے فخر تھا۔ چروں
سے کمرے کا دروازہ کھلا اور کلیو جلدی سے پیچھے ہٹ کے چھپ گیا۔ ایلن دروازہ کھول کے باہر گزرگاہ میں آ گیا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ میں موم بتی اٹھا رکھی تھی اور وہ خود مسلسل جمائیاں لے رہا تھا۔ وہ بڑا سا ٹرنک اندھیرے میں رکھا ہوا تھا۔ 10 سال سے وہ اسی جگہ دھرا ہوا تھا اور وہ بھی گویا اس وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ ٹرنک ایک غیر معمولی طور پہ بڑا سفری صندوق معلوم ہوتا تھا جس میں کانسی کے کلابے اور تالے لگے ہوئے تھے۔ بظاہر اس میں کوئی خاص بات نہ تھی، لیکن کلیو جانتا تھا کہ صندوق میں کون سا خزانہ بند تھا۔ صرف وہ جانتا تھا اگر حالات اس کے موقف ہوئے اور قسمت نے ساتھ دیا تو کیا ہوگا۔ اگر ڈراکولا کی ہدایتوں پہ صحیح طور سے عمل کیا گیا، اگر صندوق کا ڈھکن کھولا گیا اور وہ الفاظ کہے گئے اور حیات بخش سیال پیش کیا گیا تو کیا ہوگا۔ اس سے صرف کلیو واقف تھا۔ مٹی جسم بن جائے گی، عدم وجود میں تبدیل ہو جائے گا اور حقیر بے مصرف زندگی عظیم بن جائے گی۔ کلیو نے صندوق کا ایک حلقہ پکڑا اور اسے گھسیٹتا ہوا گزرگاہ کے آخری سرے تک لے آیا۔ پیچھے سے گزرگاہ سے پیروں کی چاپ سنائی دے رہی تھی جو اسی طرف بڑھ رہی تھی، آہستہ آہستہ اور احتیاط سے، لیکن کلیو نے اس کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ ایلن نے اسے صندوق گھسیٹ کر اس طرف لاتے دیکھ لیا تھا اور اب وہ شوق یا تجسس سے بے تاب ہو کر اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، لیکن کلیو خوفزدہ نہیں بلکہ مطمئن و خوش تھا، کیونکہ وہ یہی چاہتا تھا۔ اپنے قیمتی بوجھ کی وجہ سے کلیو پسینے پسینے ہو رہا تھا، لیکن اس نے شکایت نہ کی۔ اس کی رفتار دھیمی ہو گئی اور یہ صندوق کا بوجھ نہ تھا جس نے کلیو کی رفتار کم کر دی تھی، نہیں بلکہ اس نے قصداً ایسا کیا تھا۔ وہ جو اس کا تعاقب کر رہا تھا راستے میں سے ہی لوٹ نہ جائے۔ ہاں، کلیو یہ نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ چند ثانیوں کے لیے جہاں تھا وہیں کھڑا رہا، یہاں تک کہ اسے یقین ہو گیا کہ ایلن اب اس کے بہت قریب پہنچ گیا ہے۔ اب اس نے دیوار پر لٹکے ہوئے ایک پردے کو ہٹایا اور صندوق کو ایک جھٹکے کے ساتھ اس کے پیچھے گھسیٹ لیا۔ پردے کے پیچھے دیوار میں ایک دروازہ تھا۔ اس نے وہ دروازہ کھول کر اور اپنا دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس نے پردے کو ایک آخری جھٹکا دیا تاکہ وہ اس وقت تک ہلتا رہے جب تک وہ سادہ لوح اور احمق انگریز اس کے قریب نہیں پہنچ جاتا جو اس کا تعاقب کر رہا تھا اور جس کے لیے ایک خاص قسم کا انجام مقدر ہو چکا تھا۔ ایلن جو اس کا تعاقب کر رہا تھا یقیناً نرا احمق تھا، لیکن ایسا احمق جس کی رگوں میں مادہ حیات گردش کر رہا تھا، ایک انسان جس کی کوئی اہمیت نہ تھی لیکن جو ذی روح تھا، جس کے جسم میں حیات بخشنے کی ضروری اہم اجزاء تھے۔ اور اب وہ وقت قریب تھا، بہت قریب تھا۔ پردے کے پیچھے دروازہ اور دروازے کے پیچھے ایک چکردار زینہ تھا اور کلیو اس صندوق کو اسی زینے پر سے نیچے لے جا رہا تھا، نیچے نیچے اور نیچے، یہاں تک کہ وہ سطح زمین پہ پہنچ گیا، لیکن وہ نہ رکا۔ وہ زینہ اتر رہا تھا، اس بیش بہا صندوق کو سنبھالے زینہ اتر ہی رہا تھا اور آخر تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ کلیو سے کہا گیا تھا کہ اسی تہہ خانے میں وہ معجزہ ہوگا۔ دشمنوں نے جب یقین کر لیا کہ اب یہ ظلمت کے دیوتا کا خاتمہ ہو گیا تو اس وقت کونٹ ڈراکولا نے کلیو کے دل میں کہا کہ اس ظاہری خاتمے کے بعد اس کی، کونٹ ڈراکولا کی حیات نو کا آغاز ٹھیک اسی تہہ خانے میں ہوگا۔ اسی تہہ خانے میں شکست فتح میں تبدیل ہوگی، اسی جگہ کونٹ ڈراکولا کا ظہور ثانی ہوگا اور اسی جگہ بے نور آنکھوں کو بینائی بخشی جائے گی اور اسی جگہ پیاس مٹائی جائے گی۔ ہاں، اگر ہدایتوں پہ عمل کیا گیا، اگر شرطیں پوری کی گئیں۔ اس بے وقوف نے جس کا نام ایلن تھا وہ دروازہ تلاش کر لیا تھا جو پتھر کے پیچھے تھا، چنانچہ اب وہ بڑی احتیاط سے چکردار زینہ اتر رہا تھا۔ وہ تہہ خانے میں آ گیا، اس کی پنجوں نے تہہ خانے کے فرش کو چھوا تو کسی کونے میں ایک چمگادڑ پھڑ پھڑا کے دپک گیا اور موم بتی کا جو ایلن کے ہاتھ میں تھی شعلہ سمٹ کے لمحے بھر کے لیے موم بتی کے سلاخ میں دپک سا گیا، لیکن پھر فوراً ہی ابھر آیا اور اس کے زرد مردہ سی روشنی کے سائے تہہ خانے کی سفید دیواروں پہ رقص کرنے لگے۔
کلیو ایک طرف دپک گیا۔ رسم کا پہلا مرحلہ اطمینان بخش طور پہ ادا ہو چکا تھا۔ تہخانے کے عین بیچ میں ایک شاندار چوکی پہ پتھر کا ایک مرصع تابوت رکھا ہوا تھا، اور اندھیرے میں کلیو کے قریب جو مرتبان نما مٹی کا ظروف تھا جو اس نے اس کے کالے صندوق سے نکال کے اپنے قریب رکھ لیا تھا، اور مرتبان میں جو چیز تھی وہ کلیو کو دنیا کی کسی بھی چیز سے زیادہ عزیز تھی، وہ بیش بہا خزانہ جس کی حفاظت وہ 10 سال سے کر رہا تھا، راکھ جو اب بھی ملکیت تھی، وہ خاک جو اب بھی گوش پوش میں تبدیل ہو سکتی تھی بشرطے ہدایتوں پہ پورا عمل ہو۔ ایلن تہخانے میں اتر آیا۔ موم بتی کی روشنی اس صندوق پہ پڑی جسے کلیو نے ایک کونے میں رکھ دیا تھا۔ صندوق میں سے مرتبان نکالنے کے بعد کلیو نے اس کا ڈھکن کھلا ہی چھوڑ دیا، کچھ تو اس کے لیے کہ ایلن قریب آ گیا تھا اور ڈھکن بند کرنے کا موقع نہ تھا، کچھ اس لیے کہ اب اس صندوق میں کچھ نہ تھا۔ اگر ایلن نے جھانک کر اس صندوق میں دیکھا بھی تو وہ اسے خالی پائے گا، چنانچہ اس کو دیکھنے دو اس صندوق میں اور سوچنے دو، الجھنے دو، کیونکہ بہت جلد وہ تمام محسوسات سے عاری ہو جائے گا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کچھ محسوس نہ کر سکے گا، کچھ نہ سوچ سکے گا۔ صندوق کے پیچھے دیوار پہ ایک عمدہ ریشمی لبادہ لٹکا رہا تھا، یہ لبادہ کالا تھا جس پہ سرخ دھاریاں تھیں۔ ایلن نے اس لبادے کی طرف دیکھا تک نہیں، کیونکہ اس کے نزدیک اس لبادے کی کوئی اہمیت نہ تھی، وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ لبادہ قصر کے مالک کونٹ ڈراکولا کا تھا۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے، پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔